بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم تفترق عنہ الأسنۃ رحمة ولم يترك الشام الأعادي له حبا۔ تو لم تفترق افتراق سے ہے بمعنی جدا ہونا، الاسنہ جمع ہے سنان کی بمعنی نیزہ، اور الاعادی عدوون کی جمع ہے دشمن، حباً کا معنی ہے محبت۔ ولم تفترق اور جدا نہیں ہوئے عنہ اس سے، الاسنۃ نیزے، رحمتاً رحم کرتے ہوئے، ولم یترک الشام اور نہیں چھوڑا شام کو، الاعادی دشمنوں نے، لہو حباً اس کے لیے محبت کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ سیف الدولہ سے جو نیزے جدا ہوئے ہیں اور دشمنوں نے جو شام کو چھوڑا ہے، وہ کوئی سیف الدولہ سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ اور ہے جو اگلے شعر میں ہے۔ ولیکن نفاہ عنہ غیر کریمۃ کریم الثنا ما سب قط ولا سبا۔ نفا نفی ضربہ سے ہے دور کرنا، کریم الثنا اچھی تعریف والا، سبا اور سبا مجہول اور معروف ہے، سب فتح سے بمعنی گالی دینا۔ ولیکن اور لیکن نفاہ عنہ دور کیا ان نیزوں کو اپنے سے، غیر کریمۃ اس حال میں کہ وہ نیزے شریف نہیں تھے، کریم الثنا اچھی تعریف والے نے، ما سب قط نہیں گالی دی گئی اس کو کبھی، ولا سبا اور نہ اس نے گالی دی۔ مطلب یہ ہے کہ ان نیزوں کو سیف الدولہ نے ذلیل کر کے ہٹا دیا، اپنے سے دور کر دیا، اور وہ سیف الدولہ ایسا شخص ہے جس نے نہ کبھی گالی دی ہے نہ اس کو کسی نے گالی دی۔ وجیش یسنی کل طود کانہ خریق ریاح واجہت غصنا رطبا۔ جیش کی جمع جیوش آتی ہے بمعنی لشکر، یسنی تثنیہ سے ہے موڑ دینا، دو ٹکڑے کر دینا، طود کی جمع اطواد آتی ہے بمعنی پہاڑ، خریق و ریاح تیز ہوائیں، واجہت مواجہہ سے ہے سامنے آنا، غصناً کی جمع اغصان ٹہنی۔ وجیشن اور دور کیا ان نیزوں کو ایسے لشکر نے، یسنی جو دو ٹکڑے کرتا ہے، کل طودن ہر پہاڑ کے، کانہ گویا کہ وہ خریق و ریاح تیز ہوائیں ہیں، واجہت جو سامنے آئی ہیں، غصناً رتبہ تر ٹہنی کے۔ مطلب یہ ہے کہ ان نیزوں کو ایسے لشکر نے سیف الدولہ سے ہٹایا ہے جو لشکر ہر پہاڑ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، اتنا طاقتور ہے گویا کہ وہ لشکر تیز آندھی ہے جس کے سامنے ترٹہنی آ گئی۔ تو جس طرح وہ تیز ہوائیں ترٹہنی کو دو ٹکڑے کر دیتی ہیں، اس کا لشکر بھی پہاڑ کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کأن نجوم اللیل خافت مغارہ فمدت علیہا من عجاجتہ حجبا۔ نجوم نجم کی جمع ہے بمعنی ستارہ، مغارہ مصدر میمی ہے باب افعال سے بمعنی لوٹ مار کرنا، عجاجت کی جمع عجاجن آتی ہے بمعنی لشکر، حجبن جمع ہے حاجب کی بمعنی پردہ۔ گویا کہ رات کے ستارے، خافت ڈرے، مغارہ اس کی لوٹ مار سے، فمدت علیہا پستان لیا اپنے اوپر، من عجاجت ہی اس کے غبار سے، حجبن پردے۔ مطلب یہ کہ ستارے بھی سیف الدولہ کی لوٹ مار سے ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے اوپر جنگ کا غبار تان لیا کہ کہیں ہمیں نہ لوٹ لیا جائے۔ فمن کان یرضی اللوم والکفر ملکہ فہذا الذی یرضی المکارم والربا۔ یرضی ارضا سے پسند کرنا، اور لوم کرومہ کا مصدر ہے کمینگی، اور مکارم مکرمتن کی جمع ہے عظمت۔ پس وہ شخص کے کان یرضی کے پسند کرتی ہے کمینگی اور کفر کو، ملک ہو اس کی سلطنت بادشاہت، فہذا الذی تو یہ وہ شخص ہے جو پسند کرتا ہے، المکارم والربا عظمتوں اور رب کو۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن دمستق عیسائی بادشاہ اگر کفر اور کمینگی کو پسند کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، سیف الدولہ عظمتوں اور رب کو پسند کرتا ہے۔ وقال ایضاً اور نیز متنبی نے کہا، فیما کان یجری بینہما من معاتبۃ اس ناراضگی کے بارے میں جو ان دونوں کے درمیان جاری تھی، مستعبتاً معافی مانگتے ہوئے، من القصیدۃ المیمیۃ قصیدہ میمیہ سے۔ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ سیف الدولہ اور متنبی کے درمیان کچھ ناراضگی چل رہی تھی، اور ناراضگی کی وجہ ایک قصیدہ تھا جو متنبی نے لکھا تھا، اب متنبی اس کی معافی مانگ رہا ہے۔ علامہ لسیف الدولۃ اليوم عاتبا فداہ الورا امد السیوف مضاربا۔ عاتبا عطب النصرہ سے اسم فاعل ناراض ہونا، امزا اسم تفضیل ہے، مزا ضربہ سے زیادہ تیز، مضارب مضرب کی جمع ہے بمعنی دھار۔ خبردار، ما لسیف الدولۃ کیا ہوا سیف الدولہ کو، الیوم آج کے دن، عاتباً اس حال میں کہ غصہ کرنے والا ہے، فداہ الورا اس پر قربان ہو مخلوق، امد السیوف تلواروں میں سب سے زیادہ تیز ہے، مضارباً ازروئے دھاروں کے۔ مطلب یہ کہ آج سیف الدولہ کو کیا ہوا کہ بہت ناراض ہے، مخلوق اس پر قربان ہو جائے، یہ سب سے زیادہ تیز دھار والی تلوار ہے۔
ومالی اذا مشتقت ابصرت دونه طنائف لا اشتاقها وسباسبا۔ اشتقت اشتیاق سے ہے بمعنی شوق رکھنا، طنائف طنیفتن کی جمع ہے چٹیل میدان، اور سباسبن سب کی جمع ہے جنگل۔ ومالی اور مجھے کیا ہوا، اذا مشتقت جب میں شوق رکھتا ہوں، ابصرت دونہ تو میں دیکھتا ہوں اس سے پہلے، طنائف چٹیل میدانوں کو، لا اشتاقها جن کا میں شوق نہیں رکھتا، وسباسبا اور جنگلوں کو۔ مطلب یہ کہ جب بھی میں اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں تو اس سے پہلے چٹیل میدان اور جنگلوں کو دیکھتا ہوں، اس کے غصے کے چٹیل میدان اور ناراضگی کے جنگلوں کو دیکھتا ہوں جن کا میں شوق نہیں رکھتا۔ وقد کان یدنی مجلسی من سمائہ احادث فیہا بدرہا والکواکب۔ یدنی ادنا سے ہے قریب کرنا، احادث و محادثت سے ہے بات چیت کرنا، بدر کی جمع بدور چاند، کواکب کوکب کی جمع ستارہ۔ وقد کانا حالانکہ کبھی وہ، یدنی قریب کرتا تھا، مجلسی میرے مجلس کو، من سمائہ اپنے آسمان کے، احادث فیہا بات چیت کرتا تھا میں اس میں، بدرہا اس کے چاند سے، والکواکب اور ستاروں سے۔ مطلب یہ سیف الدولہ کی ناراضگی سے پہلے وہ مجھے اپنے قریب بٹھاتا تھا، میں اس کے وزیر و مشیروں سے بات چیت کیا کرتا تھا جو کہ مثل چاند اور ستاروں کے تھے۔ حنانے کا مسئولاً ولبیک داعیاً وحسبی موہوباً وحسبک واہبا۔ حنانے کا اس کا معنی ہے میں عجز ظاہر کرنے والا ہوں، اور یہ اصل میں ہے حنانم بعد حنانن، اور وہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف احنو کا، تو تصرفات اور حذف کرنے کے بعد حنانے کا ہو گیا۔ مسئولاً سوال فتح سے ہے سوال کرنا، اور لبیک اصل میں ارب لک البابین ہے کہ میں حاضر ہوں، اور تصرف اور حذف کے بعد لبیک ہو گیا۔ موہوب اور واہب فتح سے ہیں بمعنی ہبا کرنا۔ میں عجز و نیاز ظاہر کرنے والا ہوں تیرے لیے، مسئولاً اس حال میں کہ تجھ سے سوال کیا جانے والا ہے، ولبیک اور میرے تیرے سامنے حاضر ہوں، داعیاً اس حال میں کہ تو دعوت دینے والا ہے، وحسبی موہوباً اور میں کافی ہوں اس حال میں کہ ہبا کیا جاؤں، وحسبک واہباً اور تو کافی ہے اس حال میں کہ ہبا کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عجز و نیاز تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہوں، تم سے لوگ مانگتے ہیں، تیرے سامنے حاضر ہوں، تو اچھی دعوت دینے والا ہے، اور میں اس بات کے لیے کافی ہوں کہ ہبا کیا جاؤں، اس لیے کہ مجھ اکیلے کو تم اگر ہبا کر دو تو تمہیں وہ فائدہ ہوگا جو بہت سے بے شمار لوگوں کو ہبا کرنے سے بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اکیلے تمہاری شعر میں اشعار میں اتنی تعریف کروں گا جو کوئی اور نہیں کر سکتا، اور تو اکیلا کافی ہے ہبا کرنے والے کے لیے، ہبا کرنے والے کے طور پر۔ مطلب یہ ہے کہ میرے لیے تم اکیلے ہی کافی ہو کہ مجھے ہبا کر دو، اس لیے کہ تم اکیلا مجھے اتنا دے سکتے ہو کہ جو دوسرے لوگ نہیں دے سکتے۔ احاذا جزاء الصدق ان كنت صادقا، احاذا جزاء الكذب ان كنت كاذبا۔ صدق نصر کا مصدر سچ بولنا، کذب ضربہ کا مصدر جھوٹ بولنا۔ کیا یہ سچائی کا بدلہ ہے، ان كنت صادقا اگر میں سچا ہوں، کیا یہ جھوٹ کا بدلہ ہے، ان كنت كاذبا اگر میں جھوٹا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری تعریف میں جو میں نے اشعار کیے، میں نے سچ کہا یا جھوٹ؟ اگر سچ کہا تو ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، اگر میں نے جھوٹ کہا تو پھر بھی ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے تمہاری خاطر وہ جھوٹے اشعار کہے۔ وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي كُلَّ ذَنْبٍ فَإِنَّهُ مَحَذَّبَ كُلَّ الْمَحْوِ مَنْ جَاءَ تَائِبًا۔ ذنب کی جمع ذنوب آتی ہے بمعنی گناہ، محو فتح سے ہے بمعنی مٹا دینا۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي كُلَّ ذَنْبٍ اگر میرا گناہ ہے مکمل گناہ، پس بے شک شان یہ ہے کہ محض ذنبا مٹا دیتا ہے گناہ کو، کل المحو مکمل مٹانا، من جاء تائبا جو آئے توبہ کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ اگر میں مان لوں کہ میں مکمل گناہ گار ہوں، پھر بھی میں توبہ کرنے والا ہوں، اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا مجھے معاف کر دو۔